PM, تو اگر وہ وہاں پریس ٹیک آؤٹ نہیں ہوتی یا پریس اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، جو کہ انفارمل وزٹس میں نہیں ہوتی، جو فارمل ہوتی ہیں، مثلاً ہائی لیول کا جو ہمارے مختلف فورمز ہیں، جوائنٹ اکنامک کمیٹیز ہیں، کمیشنز ہیں، تو اس پہ آبویسلی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں. تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ پرانی پریکٹس رہی ہے میری، میں جہاں بھی جس ذمہ داری میں بھی ہوں، اور میں یہاں آ کے پھر پیچھے بھی آپ سے ایک دو دفعہ اسی سلسلے میں گفتگو کی تھی. 19 مئی کی جو وزٹ تھی وہ بیسیکلی بائی لیٹرل تھی، اور جانے سے پہلے لیکن انفارمل تھی. جانے سے پہلے جو چین سے بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ٹرائل لیٹر بھی کر لیں. تو میں نے کہا بہت خوشی سے انفارمل ٹرائل لیٹر، کیونکہ جو بائی لیٹرل ہائی لیول ڈیو ہے چائنا کے ساتھ وہ اسلام آباد میں ہوگی انشاءاللہ. میں آگے چل کے آپ کو جب میں نے واک یو تھرو تو میں آپ سے وہ شیئر کروں گا. تو جو ٹرائل لیٹرل چائنا، افغانستان، پاکستان کی ہے وہ بھی ڈیو ہے، لیکن وہ کابل میں ڈیو ہے. تو یہ بائی لیٹرل بھی اور ٹرائل لیٹرل بھی اسٹرکٹ و سینسو انفارمل میٹنگز ہوئیں. بائی لیٹرل آبویسلی جو میری میٹنگ تھی وہ میرے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں جناب وزیر خارجہ وینگ ای صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ تھی. میرے ساتھ اپنے ساتھی تھے جو ہمارے اپنا وہاں امبیسڈر ہیں، جو ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. اور ٹرائل لیٹرل جو تھی اس میں جو ہمارے چائنا کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری جو افغانستان ہے، جو ہمارے SRA ہیں صادق صاحب، اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن افغانستان، اور پھر ہمارے امبیسڈر جو اس وقت چارج ڈی افیئر تھے 19 مئی کو جب ہماری بائی لیٹرل ہوئی، نظمانی صاحب. تو وہ ہماری 2 راؤنڈز تھے، اور وہ اسپیشل وہاں سے ہم نے 10 مئی کے بعد وہ غالباً پہلا ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک وزٹ تھی ان کی کوآپریشن، ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر تمام چیزوں کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے. جیسے انہوں نے کہا کیونکہ ہماری 29-30 ویسے ہی میٹنگ ڈیو تھی جو کہ کئی مہینے پہلے فکس ہو چکی تھی، جس پہ بھی میں تفصیل عرض کروں گا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن. تو لیکن وہ اگر اس وزٹ پہ ہم ملتے تو وہ اس سے پہلے ہم کچھ ممالک کا وزیر اعظم صاحب دورہ کر رہے تھے. تو اس میں ٹرکی تھا، اس میں ایران تھا، اس میں آذربائیجان تھا، اس میں تاجکستان تھا. تو اس لیے فیصلہ ہوا کہ میں پاکستان کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے 10 یا 11 کی مئی کی رات کو وہ ریکارڈ پہ ہے، ہم نے ٹویٹ کیا موفا نے. تو اس پہ یہ طے ہوا کہ میں نے ان کو کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو کم اینڈ pay my respects and regards to your leadership through you. تو انہوں نے کہا کہ most welcome، تو اور 2 offices will coordinate. تو پھر نیکسٹ میسیج آیا کہ جی what about if you are coming, so should we invite Mr. متقی as well جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، تو ٹرائل لیٹرل بھی ہو جائے. میں نے کہا no issue, I'll be happy، چونکہ میں آ رہا ہوں تو ضرور کر لیں گے. تو یہ اس کا پس منظر ہے کہ وہ میٹنگ جو تھی وہ پہلا ایک قدم تھا پاکستان کی طرف سے. 10 مئی تک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیاں دیں، 7 مئی کی 6 اور 7 مئی کی رات کو، اور پھر جو گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ، اور جو ممالک ہمارے ساتھ جو کھڑے رہے، جنہوں نے ہمارے سٹینڈ کو سپورٹ کیا، اور اصولی طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کو بھی آفر کیا ہے، اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو وہ ایک انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو میری ان سے 24 اپریل کو پہلی دفعہ بات ہوئی تھی، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے اپنا ٹویٹ کے ذریعے موفا کی. اور اس میں اس وقت وہ قزاقستان میں تھے، اینڈ ہی واز ٹریولنگ ٹو برازیل فار برکس. تو میں نے گاٹ ہولڈ آف ہم ان قزاقستان. تو میں نے ان کو اس وقت بتایا کہ جی سچویشن کیا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن انہوں نے ہم پہ بالکل جھوٹا الزام لگایا کہ پہلگام وغیرہ وغیرہ. اور اگلے دن وہ بڑی اچھی جو ہے چائنیز فارن افیئر منسٹری کی طرف سے بڑا اچھا ایک اسپوکس پرسن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی.
جو کہ ریفلیکٹ کر رہی تھی ہماری جو گفتگو آپس میں ہوئی اس کے حوالے سے. تو میں اس کے جب واپس آیا تو 25 مئی کو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 25 اور 30 کے درمیان 4 ملک کا یہ دورہ تھا جو میں نے گنوا دیا آپ کو: ٹرکی، ایران، آذربائیجان اینڈ تاجکستان. تیسرا جو سٹیپ ہے اسی کے حوالے سے وہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیلیگیشن بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں اپنا US UK اپنا ادھر برسلز EU کو کور کرنے کے لیے وہ ایک ڈیلیگیشن روانہ ہو چکا ہے. اس کی نیو یارک میں UN میں میٹنگز ہو چکی ہیں اور وہ اب واشنگٹن میں ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑے سینئر صحافی نے ایک ٹویٹ کی جو میرے علم میں آئی 2 دن پہلے کہ جی رشیا کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا. بالکل نہیں کیا گیا. obviously کام ہیز ٹو بی ڈیوائڈیڈ کہ میں چائنا گیا، پرائم منسٹر صاحب اور میں اور ہم 4 کنٹریز میں گئے، لیکن میں تو 3 اٹینڈ کر سکتا. ایکسپلین دی ریزن وائی. اور پھر ہم نے اپنا ایک ڈیلیگیشن جس میں 4 فارن منسٹرز ہیں. ایک بلاول بھٹو صاحب خود فارن منسٹر صاحب رہ چکے ہیں، اپنا خرم دستگیر صاحب رہ چکے ہیں، ہینا روانی کھر صاحبہ رہ چکی ہیں، جلیل جیلانی صاحب رہ چکے ہیں، اور ہمارے فارن سیکرٹری تمینہ جنجوعہ، اور پھر ہمارے اپنا MQM کے ساتھی اس میں ہیں. تو وہ جو ڈیلیگیشن ہے ظاہر ہے کہ آپ وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کے بھی بہت ڈیلیگیشن وہ تو بڑے لمبے چوڑے ہیں، کوئی 4-5 درجن کے قریب لوگ ہیں اور وہ جا رہے ہیں، لیکن شاید وہ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری پوزیشن ہم نے 23 اپریل سے لے کے الحمدللہ 10 مئی یا 11 مئی تک دنیا کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہوئی ہے. سو میں وہ چیز نہیں ہے کہ our position or stand or principles are not known by the international community which they had appreciated greatly. اور وقت نے بتایا کہ جب جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سچ تھا، اور جو انڈیا ایون ان رائٹنگ میں اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا تھا کہ 15 جگہ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حملہ کر دیا، وہ جھوٹ تھا. پھر وہ یہ جھوٹ نکلا کہ F-16 جو کہہ رہے کہ ہمارا گرا دیا انہوں نے، ہم نے حملہ کیا اس کے ساتھ، اور وہ ثابت ہوا جب ہم نے اپروچ کیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز امریکہ میں، انہوں نے کنفرم کیا 24 گھنٹے کے بعد کہ کوئی F-16 نہ اڑا ہے پاکستان سے نہ گرا ہے. تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ الحمدللہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فتح دی، دوسری طرف ہمارا اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک. آئی کمپلیمنٹ آل مائی ٹیم، فارن سیکرٹری سے لے کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں. آپریشن روم 24/7 23 اپریل 24 اپریل سے شروع ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اٹس اے ٹیم ورک. اور ہمارے جو امبیسڈرز باہر کے ملکوں میں تھے ریلیونٹ خاص کر کیپٹلس میں، دے ور ریچنگ آؤٹ، دے ور ٹیلنگ ایکسپلیننگ ایوری تھنگ. ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا، لوکل میڈیا کے علاوہ ساتھ ساتھ جہاں ڈپلومیٹک کمیونٹی کو انگیج کیا. 60 سے زیادہ میری جو ہے ریچ آؤٹ تھی ٹو اپنا یہ جو فارن منسٹرز ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، کوئی کپل آف پرائم منسٹر جو تھے ملکوں کے ان کے ساتھ. اور یہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات تک جو ہم اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے تھے وہ قریباً 38 تھے، اور اس کے بعد اٹ کراس 60 بٹوین 7 مئی اینڈ آنورڈ ٹل 11 مئی. تو یہ بات یہ ہے کہ اب الحمدللہ اس کا امپیکٹ بھی پاکستان نے دیکھا کہ جہاں ہماری کنیٹک ایکشنز کی تعریف ہو رہی ہے، اور انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا. انڈیا کی ہیجمنی دنیا نے دیکھ لیا کہ ہوا میں اڑ گئی. ان کی سپرمیسی جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، دیٹ از جسٹ بلون ان دی ایئر. سو دیٹ از جسٹ فیڈیڈ آؤٹ in a very systematic way. اسی طرح ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی گلوبلی ہیز بین ریکگنائزڈ کہ جی پاکستان نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیزفل تھی. اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی آؤٹ ریچ بہت الحمدللہ کامیاب نکلی. تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں کریڈٹ دوں گا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تمام کو. I engage them in the پارلیمنٹ، سینٹ میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی. اپنا موفا کی طرف سے ڈرافٹ تیار کیا، اور بجائے یہ کہ 2 ڈرافٹ آئیں اور 2 ریزولوشن پاس ہوں، ایک ہی ریزولوشن کے اوپر میں نے کھلے دل سے کہا کہ جی یہ ہے، تمام ساتھی بیٹھے اپوزیشن اینڈ
دی گورنمنٹ, جو پارلیمانی لیڈرز ہیں سینٹ میں, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں, اینڈ وی لیٹس جسٹ ون. تو یہ بھی ایک میسیج جو تھا دنیا میں یونٹی کا, کہ اگر نیشنل ساورنٹی کی بات ہوگی, اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہوگی, اگر قوم کی ڈگنیٹی کی بات ہوگی, تو دین وی آر آل ٹوگیدر. باقی ڈفرینسز پالیٹکس میں ہوتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. تو کمنگ ٹو آج کا جو 25 سے 30 مئی کا چائنا کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی 19-20. نیکسٹ راؤنڈ واز 25 سے 30. اور جو رشیا ہے وہ طارق فاطمی صاحب ایسے پی ایم جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگی. بائی دی وے وہ رشین بہت اچھی بولتے ہیں. رشیا انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک کیریئر میں رشیا میں کافی وقت گزارا ہوا ہے ان ڈفرینٹ, تو ان کو وہاں بھیجا گیا. ان کے وہاں سے ان کی آلریڈی میٹنگ ہو چکی ہیں وزیر خارجہ سے اور دوسرے اہم لوگوں سے. تو ہم نے جو کی ایریاز ہیں ان کو سب کو الحمدللہ کور کیا ہے. جو پرائم منسٹر صاحب خود جو تشریف لے گئے اسی مقصد کے لیے, جو چائنا تھا, یہ جو رشیا ہے, کہ جو یو ایس اور یو کے برسلز ایک ڈیلیگیشن ہے, تو وہ سب سے پہلے ٹرکی میں ہم پہنچے. ڈیلیگیشن میں میں شامل تھا, اپنا ہمارے ساتھ فاطمی صاحب بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب بھی تھے. تو ہماری وہ بیسیکلی کہتے ہیں نا جی, وہ شٹل ڈپلومیسی, وہ ہمارا ورچولی ایک دن کا رفلی وزٹ تھی, کہ آج پہنچے ہیں, میٹنگز کی ہیں, اگلے دن ہم نیکسٹ اسٹیشن پہ وہاں کیا, اسے اگلے دن نیکسٹ اسٹیشن پہ. تو یہ ہمارا تھا. تو ٹرکی میں الحمدللہ بہت ہی اچھی دو طرفہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اور جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیسیکلی اٹ واز ٹو تھینک دیم, ان کے ساتھ سالیڈیرٹی جو انہوں نے ایکسپریس کی اس کا شکریہ اور اس کو اکنالج کرنا. اور جو اپنے ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں بہت ہی کلوز, کیونکہ کچھ ممالک ہیں جن کی عوام نے اتنا زیادہ خوشیاں منائی ہیں. ویسے تو پورے مسلم امہ میں منائی گئی ہیں, لیکن ٹرکی اور آذربائیجان میں تو لوگ سڑکوں میں نکل آئے. تو یہ اس لیے یہ ان کنٹریز کا چناؤ کیا گیا. اور ٹرکی میں ان کے جناب صدر صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم تھی. وزیر خارجہ حقان فیدان صاحب, وہ پاکستان بھی آپ کو پتہ ہے میری انویٹیشن پہ آ چکے ہیں. اور پھر ان کی جو باقی کور ٹیم ہے, ڈیفنس منسٹر تھے, دوسرے تھے, سب تھے اس میٹنگ میں. اور اس میں ہماری ساری وہ خیر سگالی, ایک دوسرے کا شکریہ, اور ان کی جو یعنی انپریسیڈنٹڈ آئی وڈ سے جو ہے مثالی ان کی جو کوآپریشن تھی ہمارے اس پورے پروسیس میں 22 اپریل سے لے کے 10 مئی کی کامیابی تک, وہ ہم نے اس کا دلی شکریہ بھی ادا کیا وزیر اعظم صاحب نے. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جب 6 مئی کو ہمارا جو آپریشن روم تو 24/7 چل رہا تھا, جو سب سے پہلے مجھے, ہم تو قریباً 1 بجے 6 مئی کی رات کو یعنی فارغ ہوئے, تو مجھے جو کال آئی اپنا یہاں سے کہ جی انڈیا نے وہ فزیکل اٹیک کیا ہے, اور وہ ان کے جو جیٹ فائٹرز ہیں ایئر میں آ گئے ہیں. تو میں جلدی سے گھر سے آیا, تو فرسٹ ٹیلیفون کال آئی ریسیو واز دی فارن منسٹر آف ٹرکی اس وقت رات کو. اور آئی کمپلیمنٹ ہم کہ دوستی, ایک مثالی دوستی کا انہوں نے ثبوت دیا پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ہے بھائی چارہ. اور انہوں نے کہا کہ پلیز ٹیل اس اف یو کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ وہ ایک ٹرکی کا جو ہمارا, انہوں نے اپریشیٹ کیا ہماری جو اپروچ ہے, ایکسپلین کیا ہر ایک کو کیا. وہ جو 60 کالیں بھی ہوئی تھی, 60 سے زیادہ, ان میں بھی ہر ایک کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ہم ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے, کیونکہ وہ کہتے تھے سب کو, وہ ہم سے بھی بات کرتے تھے, انٹرنیشنل جتنے کیپٹلز ہیں وہ انڈیا سے بھی بات کرتے تھے, اور دونوں کو کہتے تھے 22 اپریل کے بعد کہ پلیز ایکسرسائز ریسٹرینٹ. سب کو پتہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور یہ خدا نہ خواستہ اگر ایک تھریش ہولڈ سے آگے معاملہ نکل گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں یہی پاکستان کے بہاف پہ کہتا ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ لیڈرشپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ پالیسی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ کریں, ہم نہیں چاہتے کہ اس میں آئیں, لیکن اگر کسی نے جرأت کی تو ساتھ یہ ضرور کہتے تھے کہ پھر ہم بفٹنگ جواب دیں گے. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. تو بہت اچھا ان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ بھی پاکستان کی جو
پوزیشن ہے اس کو دوبارہ ریٹریٹ کیا اپنا ترکی کی لیڈرشپ نے، صدر صاحب نے. اور جو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو وزٹ کی تھی ہائی لیول جو ہماری کوآپریٹو کونسل ہے اس کے حوالے سے بھی ایک نیا فورم بنا تھا پچھلی وزٹ میں جب وہ تشریف لائے تھے پاکستان. ایک جوائنٹ کمیشن جو کہ اوورسی کرے گا، کیونکہ اس کے اندر قریباً 13 کمیٹیز ہیں، مختلف جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں. تو وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ زوم ملے گا، اور وہ فارن منسٹر کا دونوں کا ہے، میرا اور ارکان صاحب کا. تو اس کا بھی ریویو کیا گیا. ہم نے بھی ہمیشہ وہ ہم ناردرن سائپرس کا جو ہے ٹرکش کا جو ہے کلیم، ہم بھی ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. دیٹ از اوور نیشنل پالیسی ریگارڈلیس کہ کون سی گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی کون سی گورنمنٹ میں ہوتی ہے. تو الحمدللہ اٹ واز اے ویری ویری پازیٹیو وزٹ. اس کے بعد ہم تہران پہنچے. ایران کا وزٹ تھا، اگلے دن ہی ہم وہاں سے چل پڑے. اور وہاں بھی ان کے پریزیڈنٹ صاحب سے بہت ہی یعنی آئی ووڈ سے کہ افیکشنیٹ قسم کی میٹنگ، ان کے جو علاقائی امن سلامتی کے لیے جو ان کے فیلنگس تھیں، اور جو وہ ہمارے بھی وہی ہیں کہ جی اس خطے میں امن ہونا چاہیے، اس خطے میں ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس خطے میں ٹریڈ اور اپنا اکنامک کوآپریشن کو فروغ ملنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں 2 ایک فورمز بھی ہیں. ایک سارک ہے جس کو ہمارا ہمسایہ ملک چلنے نہیں دیتا اور وہ بالکل ڈس فنکشن ہوا ہے. دوسرا ECO ہے، اور ECO میں اوبیسلی جو ہے وہ ایران ہمارے ساتھ ہے، اور وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹرز ہے. آج کل تو ہمارے پاکستان کے ایک فارمر فارن سیکرٹری اسد صاحب، ڈاکٹر اسد از سیکرٹری جنرل دیئر. تو اس کا جو ECO کا اگلا جو سمٹ ہو رہا ہے، یعنی فارن منسٹر لیول نہیں، سمٹ یعنی ہیڈز آف گورنمنٹ یا ہیڈز آف اسٹیٹ، وہ ہونے جا رہا ہے آذربائیجان میں. تو انشاءاللہ اس میں ہم کریں گے، پارٹیسپیشن بھی کریں گے. تو ایران کے ساتھ بھی ان کی قیادت کے ساتھ بہت ہی اچھا ان کے ساتھ ہمارا تمام جو ڈسکشنز ہوئیں، اور جو شکریہ اور میوچل جو ہے کانفیڈنس اور دونوں طرف سے یعنی خیر سگالی وہ اوبیسلی وہاں تھی. اور ترکی کو بھی اور اسی طرح ایران کو بھی ہم نے کی چیزوں کو ایکسپلین کیا دوبارہ، اگر تاکہ کوئی گیپ ہو اس وقت تک. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس تمام جو ٹینشن یا کانفلکٹ کا جو پیریڈ تھا اس کے دوران ان کے وزیر خارجہ اسپیشلی پاکستان آئے تھے، اپنا سید عباس اراغچی، اور یہاں انہوں نے میٹنگز ہمارے ساتھ کی. پھر وہ واپس تہران گئے، وہاں سے پھر وہ انڈیا گئے. پھر انڈیا سے مجھے انہوں نے فون کیا اور کہا کچھ باتیں کہیں، میں نے ان کو اس کا جواب دیا. پھر انہوں نے کہا جی میں دوبارہ جاؤں گا، لیکن وہ انڈیا نے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کو فیئر ٹریٹمنٹ نہیں کی. وہ اگلے دن پھر صبح وہ پھر وہاں سے چلے گئے. تو ان کے جو لوکل میڈیا تھا انہوں نے کافی میرا خیال ہے اس کو نیگیٹو وہاں پورٹرے کیا ان کے وزٹ کو. تو ان کا بھی ہم نے جو ان کا ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایک ایفرٹ کی ایک ہمسایہ ملک، ایک برادر ملک ہونے کے ناطے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا. اور وہ دوبارہ ریٹریٹ ہوا کہ جی ہم جو ہے باہمی جو تجارت ہے وہ اس کا جو والیوم ہے وہ اس کا بہت پوٹینشیل ہے، اور بہت انڈر اس وقت وہ ہے ایکچوئل نمبر انڈر بہت لیس دین پوٹینشیل ہے. تو اس کے لیے بھی کہ دوبارہ کوششیں کرنی چاہیے $10 ارب پہنچنے کی. اسی طرح ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ان کا ڈیلیگیشن تھا سب لوگ گئے، اور انہوں نے بھی اپنے اس خوشی کا اظہار کیا جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور وش کیا ترقی اور خوشحالی پاکستان کے لیے. اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے اپنا دعا بھی کی، اور ہم پاکستان نے ان کا بڑا شکریہ بھی ادا کیا. تو وہاں ٹیررزم کی بھی بات ہوئی کہ اس کے خلاف اسلام اجازت نہیں دیتا، وہاں زیرو ٹالرنس کی بلکہ بات ہوئی. تو دونوں ملکوں کی پالیسی کو ڈفرینٹ نہیں تھی لیڈرشپ میں، وہ چاہے ایرانی صدر ہوں یا ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ ہوں. دونوں ملاقاتیں بہت ہی بہترین تھیں. تیسرا مرحلہ ہمارا جو تھا وہ وہاں سے آذربائیجان کا تھا. آذربائیجان
ہم پہنچے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب پاکستان کو اللہ نے یہ دی تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں ان کی عوام ساری باہر نکل آئی, اور انہوں نے یعنی دل سے جسے کہتے ہیں ٹرکی میں اور آذربائیجان میں, تمام مسلمان ممالک میں یہ ہوا ہے, سعودی عربیہ میں, اپنا یو اے ای میں, قطر میں, کویت میں, بحرین, جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اوبیسلی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور ایک وہ جو تھی کہ جی نیوکلیئر تو ایک جیسی ہے لیکن کنونشنل میں ہیجمنی ہو چکی ہے, وہ اللہ نے وہ ختم کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی صرف کافی نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی تو ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم نے کہا تھا پلوامہ کے بعد اگر میں رائفل ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا. تو رائفل تو تھے اور 4 گرا بھی لیے اپنے رائفل انہوں نے اس پروسیس میں, کیونکہ جو انیشیل فگر جو میری لاسٹ آپ سے بات ہوئی تھی وہ 5 جیٹ فائٹرز تھے اور 2 یو اے ویز تھے. جو فائنل کنفرمیشن جو ویریفیکیشن کے بعد ہوا وہ 6 جیٹ فائٹر کے تھے, جس میں 3 کی وجہ 4 رائفلز تھے اور 1 یو اے وی تھا. تو نمبر 7 وہی تھا, لیکن ایک ان کا اپنا معراج تھا اور ایک ان کا Su-30 رشین, یہ ان کے 6 فائٹرز جو گرے اور ایک یو اے وی گرا. تو آذربائیجان میں ہماری الحمدللہ اسی طرح میوچل ان کو شکریہ, اور تمام ان کو اپنا وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ دورے کی بھی دعوت دی. آپ کو پتہ ہے کہ ان سے $2 بلین کی انویسٹمنٹ 2 بلین تک انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے. تو وہ اپنے مختلف جو پروجیکٹس ہیں پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں. مثلا ہمارا وائٹ آل پائپ لائن جو ہے اس کو, پھر ہماری گرین فیلڈ ریفائنری کو, پھر ہماری ان کے ازری گولڈ جو ہے مائنز اینڈ منرلز کی طرف. تو وہ انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا, بلکہ پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ جی وہ $2 بلین تک پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو انہوں نے عندیہ دیا, دے اسٹل اسٹینڈ بائی اینڈ دے ول ڈو دیٹ. اور اسی طرح پی آئی اے انہوں نے تو پرواز ان کی باکو کی ہے. ہاں, پی آئی کی پرواز دونوں جانب جو شروع کی گئی ہے اس لاسٹ وزٹ کے بعد, اس کو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ جو ٹریفک ہے, اور ہمارے جو ٹورسٹ بھی انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں پچھلے 1 سال 1.5 سال میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ہمارے ہمسایہ ملک نے کہا کہ وہ ٹریول ایڈوائزری دی ٹرکی کے خلاف ان کے گڈس کا بائیکاٹ, تو وہ تو پاکستانی جو قوم اور عوام ہے وہ اس سے کہیں ڈبل انشاءاللہ وہ میک اپ کر دے گی. تو ان کے ساتھ بھی بہترین. اور ساتھ ان کا 28 مئی کو ان کا تھا انڈیپینڈنس ڈے, اور وہ انہوں نے جو ان کا کافی سالوں سے, کئی دہائیوں سے رادر آرمینیا کے ساتھ جو جنگ رہی ہے, اور اس میں ان کا لاچین ایک میجر ایریا ہے, وہ 20 کلومیٹر دور ہے آرمینیا سے, اور اس پہ وہاں انہوں نے ایک نئی ایئرپورٹ بنائی ہے. بڑا خوبصورت ہمارے ناردرن ایریا کی طرح وہ علاقہ تھا, اور ہم آپ کہہ لیں کہ ون آف دی فرسٹ فلائٹ ہم نے لینڈ کیا ہے ہم نے, اور ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے اس ایئرپورٹ کے اوپر بڑے خوبصورت انہوں نے ہوٹل وہاں بنایا. وہ ہم پہلے آکوپینٹ تھے اس ہوٹل میں بھی. تو وہ اپنی 28 مئی کو وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. تو ہم 27 مئی کو وہاں پہنچے, ہمارا بائی لیٹرل ہوا, لنچ ہوا ان کے ساتھ, اور اس میں کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی کیونکہ ایشو وہاں ہونا ہے. ہم نے کچھ سجیسٹ کیا کہ 1-2 اور ممالک کو کنسیڈر کریں لانے کے لیے بیچ میں. انہوں نے اس کو ویلکم کیا, اور پھر میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان ممالک سے بات کر لیں, اگر وہ کہیں تو ہم اسپیشل انوائٹی ان کو ہم دعوت نامہ بھیج دیں گے. تو ان کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی میوچل رسپیکٹ اور میوچل ساورنٹی ایک سپورٹ, علاقائی امن, خود مختاری, ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر جو کوآپریشن ہے, وہ تمام چیزوں کی ان سے بھی بات چیت ہوئی. تو وہ بھی دورہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ. اور 28 مئی کو صبح صدر ترکی بھی پہنچ گئے, ہم 27 کو پہنچے تھے, اور ہماری وہ بائی لیٹرل میٹنگس اس دن ہونی تھی. 28 کو وہ بھی آ گئے. پھر انہوں نے وہ اس کی اپنی جو سیلیبریشن ہے اس میں جو مہمان خصوصی تھے وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب تھے, اور ترکی کے صدر جناب طیب اردوان صاحب تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے بہت انڈیپینڈنس جیسے ہم مناتے ہیں بہت اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کیے ہوتے لاچن میں.
تو وہ بڑا الحمدللہ کامیاب دورہ میں اس کو کہوں گا تینوں ملکوں کا. وہاں سے 28 کی اب 29 جو تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کا دورہ تھا تاجکستان کا. 29 کی صبح انہوں نے تاجکستان جانا تھا، پہنچنا تھا، اور بائیلیٹرل، اور پھر 30 کو وہاں جو گلیشیئر کی کانفرنس ہو رہی تھی تاجکستان کا انیشیٹو پہ، کافی ملک وہاں تھے، تو پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اس میں چیف گیسٹ تھے، انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا. تو میری کمٹمنٹ کئی مہینے پہلے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن کے لیے 29 اور 30 مئی جو ہے تھی وہ ہانگ کانگ میں تھی. جو وزیر خارجہ چائنا کے ہیں انہوں نے مجھے ریٹن انویٹیشن بھی بھیجی ہوئی تھی. ہم اس سارے کام میں پچھلے چند سال میں 19-20 کو گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے وہ مس نہیں کرنا. آپ نے AIIB جو بنا تھا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، وہ میں اس کو فائنانس منسٹر تھا 2013 سے 17 کے دوران، تو اس وقت اس بینک میں میں نے کافی کام کیا تھا، اور اس کا پاکستان کی طرف سے میں فاؤنڈر ممبر پاکستان کے بہاف پہ سگنیٹری ہوں. تو میرا خیال ہے میں ایک اکیلا ہی ہوں جس نے دونوں ڈاکومنٹس پہ پاکستان کی طرف سے سائن کیا. تو انہوں نے میں اس لیے پھر میں 28 کی رات کو، وہ بہت لمبا سفر ہے آذربائیجان سے ہانگ کانگ پہنچنا، کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، تو میں وہاں سے پھر 28 کو لیٹ نائٹ ادھر موو کر گیا، اور میں 29 کو قریباً لیٹ آفٹرنون میں وہاں پہنچا. اور پرائم منسٹر صاحب 29 کی صبح تاجکستان، تو قریب وہاں 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو وہ وہاں پہنچ گئے. ان کی جو تاجکستان کا دورہ تھا، جو مجھے ساری تفصیل فارن آفس سے ملی، اور جو ہماری اپنی ٹیم ساتھ ہوتی ہے، چیف آف پروٹوکول اور ہمارے امبیسڈر وہاں، تو وہ بھی ایک بڑی اچھی جو ہے وہ پازیٹیو وزٹ الحمدللہ. پرائم منسٹر نے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کیا ان کی. اور جو انہوں نے کرغزستان کے ساتھ ان کا جو بارڈر ڈسپیوٹ چل رہی تھی، جو انہوں نے ریزالو کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو وہاں اور اس پہ کمپلیمنٹ کیا، اور ان کو سراہا اور اپریشیٹ کیا کہ اسی طرح تھرو ڈائلاگ جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے، بجائے ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ تھرو کانفلکٹ ہو. تو وہ ان کی میٹنگ الحمدللہ بہت اچھی ہوئی. کاسا 1000 کا بھی وہاں ذکر ہوا. تاجکستان سے پاکستان کے ساتھ جو روابط ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے ریلوے اور روڈ کی کنیکٹیویٹی کے حوالے سے کافی انٹرسٹ شو کیا. میں آپ کو غالباً پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی اس پہ ہم نے، کیونکہ جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے کافی کام کیا تھا ٹرانس افغان ریلوے کے لیے. ازبکستان ایک طرف ریلوے کا یعنی ان کا ہے سیٹ اپ سارا، دوسری طرف پاکستان کا ان بٹوین اگر افغانستان ہو جائے تو پاکستان ٹو اینڈ فرام سینٹرل ایشین اسٹیٹس تمام کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ کی گڈز، آپ کی ایکسپورٹ، آپ کی امپورٹ، ہر چیز جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے 624 کلومیٹر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. فائنانس منسٹری میں اس کو لیڈ کیا تھا، ریلوے منسٹری اس میں شامل تھی. اس وقت ریلوے سیکٹری آج بھی وہی ہیں اپنا مظہر صاحب. تو ہم نے ان کے ریلوے منسٹر بھی آئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم ٹاکنگ 2023. تو وہ اسی پروجیکٹ کو پھر جب چین میں جب میری ٹرائی لیٹرل ہوئی تو میں نے وینگی صاحب کو بائی لیٹرل میں بھی کہا کہ آپ اس پروجیکٹ کو کنسیڈر کریں، سی پیک کو ایکسٹینڈ کریں ٹو افغانستان، اور اس پروجیکٹ کو آپ کنسیڈر کریں فائنانس کرنا انڈر سی پیک کور. تو انہوں نے اس کو مثبت جواب مجھے دیا کہ ہم بالکل اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، آپ اس کی فیزیبلٹی شروع کروائیں. تو اس کا جو فریم ورک ایگریمنٹ ہے بائی دی وے وہ ہماری طرف سے تیار ہے. میں ٹینٹیٹیولی خیال تھا کہ جون کے پہلے ہفتے میں ہم یہ شاید تاجکستان میں سائن ہو، ازبکستان میں سائن ہو، لیکن وہ کچھ افغانستان کی سائڈ سے اس پہ وہ اپنے انٹرنل ابھی کچھ چیزیں سورٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جو پروسیس ہوتا ہے. ہم نے تو جب وائل ٹریولنگ آئی واز چیزنگ مائی منسٹری، تو ہم نے کیبنٹ اپروول تک جو ہے اس کا ہو چکا ہے اس فریم ورک ایگریمنٹ کا. تو اچھی خبر یہ ہے کہ چائنا نے سی پیک کو ہماری ریکویسٹ پہ ایکسٹینڈ کرنا، ایک تو ہمارا اپنا ہے ایکسٹینڈڈ پروگرام سی پیک 2 ایکسٹینڈڈ پروگرام، اس پہ کراکورم ہائی وے ہے، اس میں ML1 ہے، کراچی حیدرآباد اپ گریڈیشن آف ریلوے. لیکن انہوں نے اس کو
یعنی ٹرائل لیٹرل کے طور پہ وہاں ایکسٹینڈ کرنے کا بھی ٹرائل لیٹرل میٹنگ میں 20 مئی کو ہم سے میرے ساتھ ایگری کیا, متقی صاحب بھی تھے. تو کیونکہ وہ میجر پرابلم ہوگی اس کو فائنینسنگ ڈھونڈنی, وہ جو پروجیکٹ ہے, تو وہ انہوں نے کیا. دوسرا ہم نے کیا, مجھے یاد ہے جب 2015-16 میں میری جو وہاں جی ایم سی ہوئی تھی تو میں اس کا افتتاح کر کے آیا تھا تورخم جلال آباد روڈ کا, جو ایف ڈبلیو نے بنانی تھی اور بنائی ہے, تھوڑا سا حصہ اس کا رہتا ہے. تو ہم نے کہا کہ پشاور کابل ہائی وے اگر آپ اس کو سی پیک ایکسٹینشن میں اگر لے لیں تو دیٹ ول بی ویری پازیٹیو تھنگ. تو وہ بھی انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. تو بیسیکلی تاجکستان کا یہ انٹرسٹ تھا, لیکن وہ اگر ازبکستان, پاکستان اور افغانستان کا ریلوے یہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وایا خرلاچی, کیونکہ 2-3 روٹ اور بھی انڈر کنسیڈریشن تھے, اس کے ہم فرینکلی اتنے حق میں نہیں تھے. ہرات کے ذریعے وہ پھر ایران وغیرہ کا تھا, تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ اپنے ملک کے لیے کرنا تھا. تو ہماری پوری ایفرٹ جو تھی وہ تو وہی فائنلائز ہوئی ہے. فریم ورک ایگریمنٹ بھی اسی کا ہے کہ یہ کنیکٹیوٹی ازبکستان, افغانستان, پاکستان کی جو ہے وایا خرلاچی ہوگی. سو دیٹ مینس اٹ ول ناٹ بی تھرو اینی ادر روٹ. تو وہ الحمدللہ وہ دیٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ. اب 29 کو پہنچ کے تو وہ جو ہمارا مین ایونٹ تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن ہے, یہ چائنا کا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر میں AIIB کو کھڑا کیا تھا اپنا 15-16 میں, اسی طرح وہ, اور اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں. یہ جو ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن ہے, یہ ورچولی آپ کہیں کہ جو ICSID ہے, انٹرنیشنل سینٹر فار ڈسپیوٹ, انٹرنیشنل سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس, ICSID, یہ ورچولی اس کے پیرل آپ سمجھ لیں, لیکن یہ انٹر گورنمنٹل ہے. وہاں پروسیکیوشن ہوتی ہے, آپ پورا مقدمے لڑتے ہیں. یہاں جو ایشیا کی جو ایک کلچر ہے کہ افہام و تفہیم سے, جرگہ سسٹم کہہ لیں یا وہ اس کا پنچایت کہہ لیں, یہ اس میں وہ روح ہے کہ جی ڈائلاگ کے ذریعے آپ مسائل کو حل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کمپلیمنٹ کرنا چاہیے چائنا کو کہ انہوں نے بڑی یعنی عقل مندی سے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ انہوں نے ہانگ کانگ چنا ہے, کیونکہ ہانگ کانگ فائنینشیل سینٹر بن چکا ہے دنیا کا کئی دہائیوں سے, اور ہانگ کانگ جو ہے وہ ایک کمرشل سینٹر بہت بڑا ہے دنیا میں. تو انہوں نے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ہانگ کانگ میں بنایا ہے. تو اس کے پھر کو ہوسٹ جو تھے اس تمام ایونٹ کے, وہ وزیر خارجہ چین تھے, کیونکہ ان کی ٹیریٹری ہے, اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ان کی یہ یونٹ ہے, اور اس کا چیف ایگزیکٹو لگاتا ہے چائنیز اتھارٹیز, جو اس وقت جان لی ہیں. تو وہ دونوں کو ہوسٹ تھے, وزیر خارجہ چین, اور آبویسلی جہاں ہو رہا ہے وہ ان کو اسسٹ کر رہے تھے. تو ہمارا شروع میں تو خیال تھا کہ یہ 2021 سے یہ ایفرٹ شروع ہے. بائی دی وے یہ جو IOMED اس کا جو ایبریویشن ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن, انہوں نے جو رکھا ہے IOMED, تو اس کو انہوں نے, ہمارا خیال تھا کہ یہ کوئی جو نمبر ہے وہ شاید وہ 20s میں تھا, 25 یا 26 تھے AIIB جب ہوا تھا. اس پہ جو نمبر ہے وہ بڑھ گیا ہے, اس سے قریباً 33 ممالک نے 30 مئی کو دستخط کیے, اور 80 ممالک سے 85 ممالک سے 400 جو ریپرزینٹیٹو آئے تھے, 85 کنٹریز نے اٹینڈ کیا. 33 ممالک وہ ہیں جو اس دن انہوں نے سائن کیا ایز فاؤنڈر ممبر, جو 2021 کے بعد اس سے اٹیچ ہیں اس پورے پروسیس میں. اور اس میں ایشین کنٹریز بھی تھیں, افریقن کنٹریز بھی تھیں, لیٹن امریکہ بھی تھا, یورپ بھی تھا, اور اس کے علاوہ 20 بین الاقوامی انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشن اس طرح کے ادارے جو ہیں ان کی نمائندگی بھی تھی اس. تو اٹ واز اے گریٹ ایونٹ جو انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو بھی بہت ہی قابل تعریف ہے. میں نے ان کو کمپلیمنٹس بھی کیے ہیں, بٹ میں جب سے یہاں ہوں یا PDM گورنمنٹ میں, آئی واز انوالوڈ ود دیم آن دس پروجیکٹ. تو AIIB میں بھی الحمدللہ ہم نے کافی پرویکٹیولی ان کو اسسٹ کیا تھا. تو وہ بہت خوش تھے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو آنر بھی دی کہ جب سائننگ ہو گئی اور پھر وہ اسپیچز شروع ہوئیں
تو وینگ ہی چونکہ ہوسٹ تھے تو اس کے بعد پہلی اسپیچ انہوں نے مجھ سے کروائی. اس کے بعد پھر جو 32 ممالک تھے ان کی پھر انہوں نے الفابیٹ کے ذریعے ان کی رکھی ہوئی تھی باری. تو وہ بہت اچھا ایونٹ ہوا. ایونٹ کے بعد ظاہر ہے کہ 1.5 دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ چند گھنٹوں کا ایونٹ تھا. یعنی شروع ہوا, پھر وہ اس کی پوری پروسیس ہوئی, پھر سائننگ ہوئی, پھر تقریریں ہوئیں. وہ جو مکمل ہوا اس کے بعد میں نے کہا تھا میں نے آپ سے بائی لیٹرل کرنی. تو بائی لیٹرل جو ہماری اپنا ہوئی وہ غالباً 5-6 ملکوں کے ساتھ انہوں نے بائی لیٹرل, یہ اتنا ہی رکھ سکتے تھے. انہوں نے بھی واپس جانا تھا نیکسٹ ڈے. میں نے 30 کو ہی پلان کیا تھا کہ رات 12-1 بجے کوئی فلائٹ ہو تو میں نکل آؤں. تو وہ جو بائی لیٹرل تھی وہ بھی ریٹریٹ کیا ہم نے. اس میں کافی چیزیں بڑی اچھی. ایک تو انہوں نے ٹرائل لیٹرل میں ہمیں کہا تھا کہ ہم نے افغانستان کو ریکگنائز کر لیا ہے اور پاکستان کنسیڈر کرے کہ اگر آپ بھی اپنا ایلیویٹ کر سکیں, کئی ممالک کر چکے ہیں. تو وہ ہم نے 30 تاریخ کو جب میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں نے ان کو کہا کہ میں جو پچھلے یعنی 20 کے بعد آج 30 کو 10 دن کا گیپ ہے تو میں پورا پروسیس مکمل کر لیا. ہم نے بھی جو انٹرنل ہمارا پروسیس ہے, اپروولز ہیں, سب کو ایگری کروانا, اور جو بھی جیسے انٹرنل آپ کو پتہ ہے لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے, تو وہ ہم نے کر کے تو ان کو بتایا. تو وہ بہت خوش ہوئے کہ آپ نے, مطلب ہے کہ انہوں نے تو ایک قسم مشورہ دیا تھا. تو ہم نے وہ الحمدللہ ہمارے آلریڈی انڈر کنسیڈریشن تھا بائی دی وے کہ ہم اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم وہ کر لیں. تو وہ انہوں نے اس کی بڑی بہت شکریہ ادا کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ PCO اٹینڈ کریں. میں نے صدر اپنا آذربائیجان سے میں نے سجیسٹ کیا ہے. تو دے آر ویری ہیپی ٹو انوائٹ. اگر آپ چین اپنا نمائندگی بھیجے تو انہیں اس کا بھی بہت خوشی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ وی گریٹفل کہ آپ نے ہماری یہ سوچ رکھی ہے. پھر ہمارا جو 22 جولائی کا مہینہ پاکستان کو صدارت ملے گی انشاءاللہ UN سیکورٹی کونسل میں. تو جو بھی ملک کو ملتی ہے وہ ایک منسٹیریل ایک سبجیکٹ یا تھیم لے کے آتا ہے, اور اس کے اوپر پھر اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کی آؤٹ کم جو بھی ہوتی ہے وہ رپورٹ بنتی ہے. تو جب ہم جوائن کیا تھا 1 جنوری کو, اس وقت میرا خیال تھا کہ ملٹی لیٹرلزم جو ہوا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے, اور اس کے حوالے سے کوئی ہمیں جب ہماری باری آئے گی تو ہم کریں گے. میں نے اپنے ساتھیوں سے, فارن سیکرٹری سے, کور ٹیم سے میں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا تھا کہ ہم یہ کوئی سبجیکٹ چنیں گے یا پیس کیپنگ چنیں گے. تو وہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تو فروری میں جب وینگی صاحب نے بہت انسسٹ کیا کہ میں ان کی صدارت ہے وہ آ رہے ہیں, تو میں ان پرسن ان کی صدارت میں UN سیکورٹی کونسل اٹینڈ کروں. اور بڑا اچھا ٹاپک سنا جو ہم نے سوچا ہوا تھا, ملٹی لیٹرلزم, ریفارمز اینڈ گورننس. تو وہ پھر ایگزاسٹ ہو گیا. وہ بڑا اچھا تھا. میں اپنا فروری کے مہینے میں نے وہ اٹینڈ کی تھی, اور وہ بڑے مشکور تھے. اب ہم نے بھی ان کو دعوت دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے شاید ابھی یہ پبلک نہیں کیا. تو ہم نے اب جو کیونکہ پیس کیپنگ کا پھر ڈنمارک نے لے لیا, ان کی جب باری آئی تو وہ بھی ہم سے نکل گیا. اب ہم کر رہے ہیں پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس. یہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا, تھیم جولائی کے لیے, پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی تھرو ملٹی لیٹرلزم اینڈ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. یہ جو اس وقت جو ماحول ہے, جو کانفلکٹ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ انسٹارٹ آف کانفلکٹ, اور پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس, اور IO میڈیشن, یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی یہ ہمارا ٹاپک ہو. ہی واز ویری ہیپی کہ جی آپ نے بڑا زبردست ٹاپک چنا ہے, یہ تو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی تھرو ملٹی لیٹرلزم اینڈ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس. تو بجائے مار کٹائی کے, کنیٹک ایکشنز کے, ڈائلاگ کریں, بیٹھیں, معاملات کو حل کریں. اور IO میڈ جو ہے وہ اب یہ فیسلٹی دے گا. اور یہاں وہ وکیلوں کا کرنا اور ایک دوسرے کی پروسیکیوشن وہ نہیں ہے 61 کی طرح. یہاں وہ پنچایت سسٹم جو ابھی صالح ظفر صاحب نے لفظ یوز کیا کہ انٹر گورنمنٹل کوشش کی جی کس طرح ایک دوسرے سے ان کو جو میں ہے. تو اس میں ہم اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کریں گے. تو جو 3-4 ٹاپک ہم سوچ رہے تھے ہم نے فائنل کر لیا,
اور ان کو میں نے دعوت دی, وہ بڑے مشکور تھے, اور انشاءاللہ چائنا اس میں آبویسلی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا. اور ہم نے باقی بھی جو بائی دی وے جو ممالک ہیں, کل ہی میں واپس آیا تو ہم نے باقی جو کنٹریز ہیں, ٹوٹل آپ کو پتہ ہی ہے کہ P5 ہے اور E10 ہے, جو پرماننٹ 5 ممبر ہیں اور الیکٹڈ 10 ہیں نان پرماننٹ, تو ہمارا نکال کے 14 کے 14 کو ان کو دیا تھا, باقی 13 کو رات ہم نے ڈسپیچ کر دی ہیں جولائی کی انویٹیشنز. تو بہت ہی ان سے پازیٹیو وہ میٹنگ جو تھی ہماری بائی لیٹرل ہوئی, اور انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا. اور اس دن کی جو 30 تاریخ کی مین خبر تھی وہ افغانستان میں امبیسڈر لیول کی جو تھی وہ اپ گریڈیشن تھی ڈپلومیٹک, تو اس کو دنیا میں بھی آپ نے دیکھا بہت سراہا گیا ہے, اور کافی زیادہ اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. 19 اپریل کو آپ کو یاد ہے ایک دن کا میرا دورہ تھا, اور وہ میری پھر وہاں سے متقی صاحب سے بات بھی ہوئی وہاں سے فون پہ, اور ان کو بھی میں نے اطلاع کی. ابھی انہوں نے بھی فوری پھر اپنا انہوں نے بھی کر دیا مجھے, انہوں نے بھی فارمل جو نوٹ اور ویل ہے وہ کاپی شیئر کی, میں نے ان کو اپنی پہلے بھیجی. تو اسی طرح چیزیں آگے لے کے جانے والا بات ہے کہ جی ہمارا ہمسایہ ملک ہے, مسلمان ہے, ہم دہائیوں سے صدیوں سے اکٹھے ہیں, اور جو چند سالوں سے ہم روٹھے ہوئے تھے, تو اس کو اس طرف پیش رفت جو ہے ہماری طرف سے سنسیریٹی کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں پاکستان کے لیے بہت اچھا اس میں پازیٹیو رزلٹ نکلے گا. پھر مجھے وہاں جو ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو ہیں جو کہ کو ہوسٹ تھے, تو انہوں نے مجھے اپنے آفس میں انوائٹ کیا کہ آپ میرا آفس وزٹ کریں. تو میری جو ٹیم تھی وہاں, ہمارے جو کونسل جنرل ہیں ہانگ کانگ میں ہمارے, اور جو ہمارے امبیسڈر ہیں بیجنگ میں خلیل ہاشمی صاحب, وہ ہمارے ساتھی میرے ساتھ پھر چیف ایگزیکٹو ہانگ کانگ وزٹ کیا, اور ان کے ساتھ بھی ہماری بہت ہی اچھی ڈسکشنز ہوئیں. میں نے ان کو کہا کہ جی ہمارے اپنا جو انہوں نے ایک پاکستان کلب بھی بنایا ہوا ہے کافی مدت پہلے بڑے پرائم جگہ پہ پاکستانی کمیونٹی کو, اٹس ناٹ پولیٹیکلی اورینٹیڈ, اور وہاں چونکہ ہمارے بہت پڑھے لکھے لوگ بزنس میں, بینکنگ سیکٹر میں, کمرشل اداروں میں ہیں, تو وہ ایسوسی ایشن کافی وہاں افیکٹو اور پاپولر ہے. تو میں ان کو وزٹ کیا, ان کا شکریہ ادا کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ کے درمیان پاکستان کے براہ راست فلائٹ ہونی چاہیے. میں کہا آپ بھی سوچیں, ہم بھی, ہماری ابھی PIA تو انڈر پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے, تو لیکن انہوں نے بہت ہی پازیٹیوٹی کا اپنے دو طرفہ تعلقہ بڑھانے کا خواہش ظاہر کی, اور کہا, میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ پاکستان وزٹ کریں, تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل وزٹ کروں گا. میں نے فارمل بھی آ کے ان کو انویٹیشن میں نے بھجوائی ہوئی تھی پہلے بھی, تو اس کو میں نے ریکنفرم کیا اپنے امبیسڈر صاحب سے کہ وہ کہا کہ بالکل وہ ڈلیور کر چکے ہیں وہ انویٹیشن. لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں اسی سال کوشش کروں گا کہ میں پاکستان وزٹ کروں, اور واقعی ہم دونوں ممالک جو ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں. ویسے بھی اب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کی جو امپورٹنس ہے مزید بڑھ گئی ہے. تو یہ تمام جو تھا کیا لیں کہ یہ پروسیس, اس میں مین مقصد یہ تھا کہ چائنا کی چونکہ انویٹیشن تھی اور ادارہ بہت امپورٹنٹ بننا چاہتا تھا, ہم فاؤنڈر ممبر تھے, تو اس کو اٹینڈ کیا اور اس کی ایز فاؤنڈر ممبر دستخط کیے, اور باقی پھر بائی لیٹرل بھی ہوئی جیسے میں نے آپ کو کیا. تو یہ پوری تھوڑی سی رام کہانی ہے جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں, اور آپ اگر سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. ہی ول کنڈکٹ. نہیں جی, بہت سیریسلی لیا ہوا ہے, اور بہت کام ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, اور کئی زوم میٹنگز ہو چکی ہیں,
ریٹن پرپوزلس جو ہے وہ بھی تیار ہیں، اور ایز آف یسٹرڈے ہمارے کامرس سیکرٹری جو فار ادر ریزن ایک اور معاملے میں پیرس میں تھے، وہ وہاں سے ان کی یو ایس ٹی آر آفس کے ساتھ کل جو گزر گیا میٹنگ، زوم میٹنگ ڈیو تھی. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو وہ کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم کئی مائل سٹون طے کر چکے ہیں اس نیگوسیشن کے، کیونکہ وہ کافی ڈیٹیل اور ڈیپ ڈاؤن وہ آئٹم وائز جاتے ہیں. تو وہ ان کا جو انڈیکیشن تھی وہ صحیح ہے. یہ ورچوئل آج میری میٹنگ ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ بڑی جلدی ڈیلیگیشن اور ہم دونوں اس پہ ملیں گے، لیکن بیک گراؤنڈ کام سارا آلموسٹ مکمل ہے. اور کل ان کی میٹنگ کی ابھی مجھے نہیں ملی فیڈ بیک کہ کیسی ہوئی ہے، لیکن وی آر آن ٹریک الحمدللہ. بہت شکریہ بھائی. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے، یہ 24 اپریل جب انہوں نے 23 کی رات کو اپنی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی جب انڈیا نے میٹنگ کرنے کے بعد جو ایکشنز لیے تھے 4 ڈپلومیٹک تھے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ. 5ویں انڈس واٹر ٹریٹی کو دے اناؤنس کیا، اس کو ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں، اور 24 اپریل کو خط بھی ہمیں بھیجا، تو اس کا ہم نے بھرپور جواب دیا ہوا تھا. یہ کوئی 2.5-3 سال سے یہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ کورسپونڈ کر رہے ہیں انڈینس ہمارے ساتھ کہ جی یہ معاہدہ جو ہے نیڈز ریویو، نیڈز ری وزٹ، نیڈز ری نیگوسیشنز. تو اس طرح کی ان کی یعنی کورسپونڈنس چل رہی ہے، جو آتی ہے اس کا جواب بھی جاتا ہے. اور لاسٹ جو ان کا لیٹر تھا اس سبجیکٹ پہ وہ 8 اپریل کو تھا، اور وہ 8 مئی تک 30 دن میں اس کا جواب جانا تھا. تو جب یہ سارا معاملہ ہوا 22 اپریل آنورڈس، تو یہ ایک ڈیبیٹ تھی ہمارے ہاں کہ 8 مئی کو جواب دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو آبویسلی ڈیوائڈڈ اوپینین ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی وچ میں انکلوڈ تھا کہ نہیں، ہمیں جواب دینا چاہیے. یہ ایشو تو حل ہونی ہے، اور سیز فائر ہو جائے گی. 8 مئی کو کافی ٹینشن تھی، اگر آپ کو یاد ہو نا. 10 مئی کو یہ فائنلی گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ پہ جو کچھ ہوا، تو ہم نے جواب دیا 8 مئی کو. اور ہم نے جو کمشنر واٹر اس کو نامینیٹ کیا کہ آپ آئندہ اس سے کورسپونڈ کریں، کیونکہ ٹریٹی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ امینڈ ہو سکتی ہے انٹرنیشنل لاء کے تحت. آپ نے جو فرمایا کہ لٹیگیشن کی کوئی تیاری، تو لٹیگیشن یہ کوئی وہ جو ہے نا جی، وہ تھوڑا مس پرسیپشن ہے کہ شاید آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائیں. ہم تو مانتے نہیں کہ ٹریٹی ختم ہوئی ہے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم نے 24 اپریل کو صبح جب یہ 23 کی رات کو انہوں نے کیا تھا، جو NSC ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی، ہم نے اس کا اعلامیہ پڑھیں، تو اس میں ہم نے کیٹیگورک جو ملٹری اور سول لیڈرشپ پرائم منسٹر شہباز شریف کے نیچے بیٹھ کے جو انہوں نے فیصلے کیے اور جو اعلامیہ جاری کیا، اس میں ہے کہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار اینڈ اٹ از illegal, unlawful, against the international law and the precedents which govern the treaties, international treaties. تو ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے، بالکل ان ممالک نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہوگا کہ اگر یہ سوچا جائے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کیا. سعودی عربیہ نے اپنی ایفرٹس کی، پرنس فیصل میرے ساتھ تھرو آؤٹ رابطے میں رہے. 10 مئی کو جب مجھے پہلی کال صبح 8 بجے سیکرٹری روبیو کی آئی، اور وہ انہوں نے کہا کہ انڈیا از ریڈی ٹو اسٹاپ، اور وہ اپنا انہوں نے چیف آرمی اسٹاف سے بھی میرے سے پہلے بات کی. اور آبویسلی وہ جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے ان کی ہوتی ہے کہ ان سے بھی یعنی کنفرمیشن ضروری ہے. تو میرے ساتھ جو انہوں نے بات کی، تو میں نے کہا کہ وی نیور اسٹارٹڈ دا وار، اینڈ اف دے آر ریڈی اینڈ یو میک شیور دیٹ
they mean it, we will be very happy to rescue and stop the war here. تو اس کے within 45 minutes پرنس فیصل کا فون آیا, who is the foreign minister of Saudi Arabia, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی اور سیکرٹری روبیو کی بات ہوئی ہے, ایم آئی الاؤڈ کہ آئی کین آلسو ٹاک ٹو مسٹر جے شنکر اینڈ ریکنفرم کہ پاکستان از ولنگ, ان کی خواہش پہ اگر وہ بند کرنا چاہتے ہو ہم بھی تیار ہیں. تو میں نے کہا گو ہیڈ بردر. تو یہ کے ایس اے نے اپنا بھرپور رول ادا کیا ہے. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو 9 مئی کی رات کو ان کے منسٹر آف اسٹیٹ الجبیل, ان کا نام اگر یہ وہ ہی وزٹڈ انڈیا اینڈ ہی کیم ٹو پاکستان, اور 9 کی رات کو انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا. پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, چیف صاحب بھی تھے, فیلڈ مارشل صاحب, اور کچھ ان کے اپنا جو سفیر اور ہمارے کچھ اور ساتھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں کوشش ہے کہ آپ دونوں بس جو ہو گیا بس ادھر رک جائیں, تو آپ کتنی ہمیں دیر دیتے ہیں کہ جی ہم آگے یعنی آپ کچھ نہ کریں. مطلب انڈیا تو کر رہا تھا, ساتھ سے انڈیا لگا ہوا تھا, میزائل پھینکے جو قریباً 100 کلومیٹر کے اندر انگیج کر کے ڈسٹرائے کیا گیا پاکستان کی حدود میں. 2 یا 3 نمبر کی کنفیوژن ہے, کلیئر نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک خود پھینکے امرتسر میں ٹو پرووک 6 اگینسٹ پاکستان. ہم نے جب ویزے کینسل کیے تو ان کے نہیں کیے تھے, وہ جو آئے ہوئے تھے ان کے یہاں اپنے زیارات کے لیے, دے ور ناٹ سینڈ بیک. تو وہ میرا خیال ہے شرارت تھی. پھر جو ڈرون بھیجے تو 9 تاریخ کو تو ہم نے اپنا میک اپ مائنڈ کر لیا تھا کہ اس کا جواب دینا پڑے گا. ہواؤں میں سیٹل ہو گیا ہے, اب زمین ٹو زمین سیٹل ہونا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کتنا ٹائم ہے, ہمیں کوئی 2 دن 3 دن ہم دیں گے. تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو گھنٹے ہی ہیں, آپ شاید بیفور یو ریچ ریاض تو چلے گئے. ہی لیفٹ اراؤنڈ 9:30 آفٹر دی ڈنر وی فلیو بیک. تو ہماری اپنی میٹنگ تھی, دونوں سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ, اور اس میٹنگ میں طے ہو گیا کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے میزائل اور ڈرون پورے پاکستان میں, وہ اب اٹس ناٹ ٹالریبل اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر انڈیا نے آج کچھ اور حرکت کر دی تو پھر تو بالکل جواب دینا پڑے گا. ایک ایکشن پلان واز پریپیئرڈ اینڈ آتھورائزڈ دیٹ ہم 1:30 بجے رات فارغ ہوئے آلموسٹ, اور جب فارغ ہوئے ہیں تو 2:30 بجے انڈیا نے پھر بیوقوفی کر دی. ہمارا پلان تھا فجر کی ذرا اذان ہو جائے تو اس کے بعد اپنا کام دکھائیں گے, اور انہوں نے پھر اپنا نور خان پہ اور شور کوٹ اور 2 ایئرپورٹس پہ گڑبڑ کر دی. تو وہ پھر وہ جو تھا, تو اس لیے کمنگ بیک ٹو مین کویشچن, کے ایس اے نے اپنا جو بھائیوں کی طرح جو ان کا کردار ہے انہوں نے ادا کیا. یو اے نے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کی, شٹل سروس, انہوں نے پاکستان بھی آئے, وہ انڈیا بھی گئے, اور انہوں نے اپنی کوشش کی. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو فائنل جو رول ادا کیا وہ میں سمجھتا ہوں جو کلوز ہوا وہ پہلا سیکرٹری روبیو تھے, لیکن ان کو اب انڈر ایسٹیمیٹ یا انڈر ایکنالج نہیں کر سکتے, ان کا بھی اتنا ہی رول تھا. اسی طرح قطر نے بھی اپنا بھرپور جو تھا وہ کیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے, ابھی پتہ قطر ریزر جاری ہوا کہ نہیں, آپ کی اطلاع کے لیے کہ ہم کل کے ایس سے کوئی 24 گھنٹے کے لیے وزٹ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جائیں گے کل, اور میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جاؤں گا. تو کل ہم ان کا بھی جو سپورٹ ہے, جو ان کی سولیڈیرٹی ہے, وہ ہم ان کا کل جا کے شکریہ ادا کریں گے. لیکن اس کے تھرو آؤٹ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, پرنس فیصل خاص کر وزیر خارجہ جو ہے. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں. میرا نام اعجاز سنگھ ہے, جیو ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ آپ کی پرسنل اسیسمنٹ, آپ انٹرنیشنل لیڈرس کے ساتھ بھی ملے ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان سے بھی فیڈ آپ کے پاس آتی ہے. آپ کی ذاتی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا بھارت دوبارہ اٹیک کرے گا یا نہیں, نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب یہ جو سارا پروسیس ہوا ہندوستان اور پاکستان کا, ڈیفیوز بھی ہوا, ہم نے دیکھا, اور ظاہر ہے آپ اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے ایز فارن منسٹر, اور ابھی تک آپ کی انگیجمنٹ ہے. ابھی ہم دیکھیں کہ بڑی کلوزلی آپ ان ٹچ ہیں برٹش فارن سیکرٹری کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تھی. پوری دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت دوبارہ ریزیوم کرنے کے لیے, ڈائلاگ کرنے کے لیے, تو وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ دونوں ملکوں کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ ملیں گے سعودی عربیہ میں یا لندن میں سے سمویئر ایلس. تو اس کا بات چیت کا جو ابھی اسٹیٹس ہے وہ دیکھیں
اعزاز سعید صاحب، میرا خیال ہے کہ ٹو دی بیسٹ آف مائی انالیسس اس وقت جو ملٹری ٹو ملٹری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر از ہولڈنگ، اور جو ٹائم لائن کے ساتھ گول پوسٹ طے ہوئے تھے کہ جی 3 دن میں یہاں سے یہاں واپس دونوں سائڈ جائیں گی، پھر اگلے 3-4 دن میں کہاں جائیں گی، پھر تو جو پورے کا پورا جو ہے وہ امپلیمنٹ آلموسٹ ہو گیا ہے. سو دیٹ شوز دی سنسیئرٹی آف پرپز کہہ لیں یا سیریسنس کہہ لیں یا ان کی سوچ کہہ لیں کہ ملٹری ٹو ملٹری وی ہیو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. لیکن جو پولیٹیکل ریٹورک ہے دیٹ از اسٹل آن. اس کے انٹرنل وجوہات بھی ہو سکتے ہیں. ان کے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو سسپینڈ کی ہے، سو سیز فائر جو ہے اس سے سسپینشن آف کینیٹک یا جو بھی کانفلکٹ ہے. ان کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے فرما دیا کہ جی یہ تو ٹریلر تھا، ابھی پورا ہونا ہے. تو آئی وش کہ سینس پرویلز. انسیڈنٹلی میں ایک اور جو ایکٹیولی یعنی مور دین ون، باقی تو سارے کیپٹل سے میری 2-3 دن بات ہوئی ہے، لیکن جو بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے رہے اس میں یو کے بھی ہے، ڈیوڈ لیمی. اور آپ نے دیکھا وہ وزٹ بھی کر کے گئے ہیں، اور پتہ نہیں اب مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں. آئی تھنک اگلے چند دن آپ ان کو انڈیا میں دیکھیں گے. آئی ہیو ٹاک ٹو ہم ریسنٹلی، تو وہ وہاں جائیں گے، مجھے بتا کے گئے تھے. ابھی پھر میری بات ہوئی چائنا سے نکلنے کے بعد کہ جی کیسے کیا چیزیں ہیں، کیسی ہیں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ سب کو ہمیں نہ سمجھائیں، ہم پیس کے پیس لورس، اینڈ وی آر فوکسنگ آن اکانومی. جو 24ویں معیشت 47ویں پہ 2018-22 کے دوران جو تباہی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس کو واپس لے کے دوبارہ اس طرف لے کے جانا ہے. 40ویں میں پہنچ گئی ہے 47 سے. تو بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ پولیٹیکل ریٹورک ہے ان کا. خدا نہ خواستہ اس پولیٹیکل ریٹورک میں اگر کوئی انسینٹی آ گئی اور کوئی ہوا تو پھر ریسٹ ایشور کے پھر دیکھیں جب قوموں میں ایسے اللہ نہ کرے کہ دوبارہ یہ پروسیس شروع ہو، پھر وہ آپ دوسری چیزیں نہیں دیکھتے. دی ڈگنیٹی، دی ساورینٹی، دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کمز ایٹ دا ٹاپ. دین یو ڈونٹ سی کہ اس کے کانسیکوینسز پہ کیا ہوں گے. سو دیٹ کین لیڈ ٹو اینی ویئر. سو ورلڈ از آلسو کانشیس. میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا، یو ایس ہے سب سے پہلے، سعودی دوسرے ہیں، وہ بھی کانشیس ہیں. تو آئی تھنک کہ چانسز آف اندر راؤنڈ سیمس ریموٹ. آئی کانٹ سے 100% کہ جی میں بالکل، کیونکہ مجھے کوئی الہام تو نہیں ہے، پر میں تو دنیاوی طور پہ جو دیکھ رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. جو دوسرا آپ نے سوال فرمایا ڈائلاگ، کیونکہ جب شروع میں بات کی، جو مارکو روبیو سے بات ہوئی، جو ڈیوڈ لیمی سے بات ہوئی کہ ہی آلسو ریچڈ آؤٹ پرنس فیصل، حالانکہ انگلینڈ 4 گھنٹے پیچھے تھا اور وہ وہاں کافی ارلی تھا. تو قریباً 10 بجے قریب ان کی بھی کال مجھے آ گئی تھی، ڈیوڈ لیمی آفٹر پرنس فیصل جو فارن منسٹر UK سے ہیں. تو وہ 9 ان کی تھی، 8:15 بجے سیکرٹری روبیو کی تھی. تو انہوں نے بھی جو مجھے کہا کہ جی آگے ناؤ وی ول ایگری فار اے نیوٹرل وینیو فار دی ڈائلاگ. یہ فائن. اب نیوٹرل وینیو بتائیں گے، دنیا اتنی بڑی ہے، وہ 200 کے قریب ممالک میں کوئی تو نیوٹرل وینیو دونوں کو ایکسیپٹیبل ہوگا، کیونکہ آبویسلی بوتھ ہیو ٹو ایکسیپٹ ٹو دی نیوٹرل ویلیو. تو ہمارے لیے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہماری سے نہ کوئی ڈیلے ہے جب، اور ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. اور ڈائلاگ کریں گے، یہ جو ان کا کہنا ہے کہ جی ہم صرف ٹیرر پہ ڈائلاگ کریں گے، جو جے شنکر صاحب نے کہا ہے، دیٹ از ناٹ آن. ہم ٹیررزم پہ بات کرنے کے لیے، انگیج ہونے کے لیے 100% تیار ہیں، لیکن دیر از اے ڈفرینس. ایک ہے کہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، جو ہمارے نزدیک ہمارے پاس کافی شواہد ہیں کہ وہاں کی ایجنسیز انوالو ہیں. ایک ہے کہ کوئی اگر اکا دکا کو خود کوئی لوگ، اگر کوئی فریڈم فائٹرز یا جیسے جینون موومنٹ ہے 2019 کے بعد جموں اینڈ کشمیر میں، تو اس طرح کی تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو بھی اس خطے سے ختم کرنا ہے، اور پاکستان تو ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہے. اور سب سے بڑا نقصان ٹیررزم کے اگینسٹ لڑنے کا تو پاکستان کو ہوا ہے. 90,000 لوگ آپ نے شہید کروا لیے، $150 ارب کے اپنے نقصان کروا لیے، ایک انڈائریکٹ لاسز کرتے 450 روپے کروا لیے. تو ہم تو نو بڈی ایلس از مور سیریس دین اس. لیکن اٹ ٹیکس 2 ٹو ٹینگو. تو دونوں اگر وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ صرف ٹیرر کی بات نہیں ہوگی، اس کے IWT کی بھی بات ہوگی. کو سینس ڈالی جائے گی کہ بھائی یہ ٹریٹی نہیں چینج ہو سکتی.
اور ہم اپنا ایک ڈراپ آف واٹر نہیں دے سکتے. تو جیسے ہم نے کہا کہ پھر اگر آپ نے یہ حرکت کی کہ ڈائیورٹ کریں واٹر یا بند کریں تو وہ تو دیٹ ول ٹینٹ اماؤنٹ ٹو این ایکٹ آف وار, وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. تو اسی طرح جب بھی وہ ڈائلاگ کے لیے کہیں گے وہ کس لیول کے ہوتے ہیں, این ایس اے لیول کے ہوتے ہیں یا انیشلی این ایس اے لیول کے ہوتے ہیں, پھر بعد میں اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے. نارملی ایسے ڈائلاگ جو ہیں وہ پھر فارن منسٹر کے لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو وی آر ریڈی, لیکن ہم کو ڈیسپریٹ نہیں ہے. نہ ہم نے پہل کی, نہ پہلے راؤنڈ میں ہواؤں میں پہل کی, نہ زمین میں پہل کی. ان کا جواب بالکل بفٹنگ مینر میں دیا جی. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو فار دس ویری کمپریہنسو اینڈ ایکسٹینسو بریفنگ. اور دو ہیں مؤدبانہ سوالات. جی دو مؤدبانہ سوالات ہیں. جی 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 جی. پہلا یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ یہ جو سسپینشن آف ایلیجبلٹی ہے یہ ایکٹ آف وار ہے. اور جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اب جب انڈیا میں پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں کمی کرتی ہے اور ہمارے ہیڈ جو ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں, تو یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ اسٹیج وہ تھریش ہولڈ یا وہ لیول کب آئے گا کہ جب آپ انڈیا کو الٹیمیٹم دے کر یہ کہیں گے کہ وہ اس کو ری انسٹیٹ کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ انٹرنیشنل جو میڈیشن آرگنائزیشن نہیں ہے وہ دنیا میں اس کو پیٹرن کیا جا رہا ہے, لیکن کچھ ملک ایسے بھی ہیں جن کو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے. اس پہ آپ کا تبصرہ چاہوں گا. تھینک یو. جی بہت شکریہ صالح ظفر صاحب. دیکھیے جہاں تک پانی کے بہاؤ میں کمی ہے, پرماننٹ نہیں ہے, ایک دو دفعہ ہوئی ہے بائی دی وے, کوڈ بی سیزنل, کوڈ بی نیچرل, تو پرماننٹ نہیں ہے, یہ میں کلیریفائی کر دوں. وہ اگر خدا نہ خواستہ ایک لمبی ڈیوریشن میں ہوتی ہے تو پھر تو آبویسلی وی ول, اور یہ ویسے بھی لانگ ٹرم وہ نہیں کر سکتے انلیس دے کنسٹرکٹ نیو ریزروائرس, واٹر ریزروائرس. پھر وہ یہ ایسے کام شاید لمبے عرصوں کے لیے پھر اس وقت ممکن ہو, اور جب بہت زیادہ پانی جسے فلڈس کہتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں. ابھی وہ سچویشن نہیں ہے, اینڈ آئی تھنک اوور نائٹ نہ ریزروائر بن سکتے ہیں. ابھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کتنی جلدی کتنے ریزروائر بنا سکتا ہے, اور آپ کو کمپین کرنی چاہیے اس کے لیے ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز, ہیونگ سین واٹ ہیز ہیپنڈ کہ پاکستان کا قریباً 19 ملین ایکڑ فیٹ کے ہمارے پاس ریزروائر تھے سارے ملا کے, اور اس کی سلٹنگ کے بعد 15 ملین ہے. ہمیں اس کو کم از کم ڈبل کرنے کی پوری پرائرٹی ہونی چاہیے اس قوم کی, اور اس کے لیے پرائم منسٹر بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے اس طرف جانا ہے. بجٹ کے پروسیس ذرا فارغ ہو جائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اپنا لکھائی شکائی کریں, اپنا میڈیا میں لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ بھئی یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. ایک آپ کو دھچکا شاید اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کا تجربہ ہوا ہے اسی سے سبق لے, چاہے انلیگلی ہے نہیں کرنے دیں گے, لیکن وائی ناٹ. اب ٹو لیٹ ہے کہ کالا باغ ڈیم وڈ شوڈ ہیو بین دیئر, اور وہ سیاست کی نظر ہو گیا. تو اب آپ سیاست کی نظر نہ ہونے دیں یہ سبجیکٹ کو, اور اس پہ سب مل کے, ہماری تو گورنمنٹ کی بڑی کلیئر پالیسی ہے. جی دوسرا, صالح ظفر صاحب, پانچوں انگلیاں جیسی نہیں ہوتی, ساری دنیا کسی چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ اب جس مرضی چیز کو لے لیں وہاں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, ایک جیسی نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ جو نیگیٹو فورس ہے وہ نیگیٹو فورسز ہیں جو چائنا کے بیسیکلی خلاف ہے. لیکن نا چائنا بڑا انٹیلیجنٹلی ایک پیرل سٹرکچر کھڑا کر رہا ہے میرے نزدیک. جب وہ AII بھی کیا تھا تو آئی واز ویری کلیئر کہ یہ فیوچر میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IMF, ورلڈ بینک, اس کے پیرل ایک اب ادارہ کھڑا کر رہے ہیں جو کہ کافی حد تک اب اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اور اس میں بہت گنجائش ہے. یہ بھی اسی طرح کا ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ اس کا بڑا نوبل ہے. اس کی جو ہے نا چارٹر, وہ ورچولی UN کے چارٹر کے ریوالو گھومتا ہے. 51
ہیں یا دوسرے ہیں کہ جی بجائے یہ کہ آپ مثلاً ایک یہ جو قراردادوں کا نفاذ، تو اگر اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے آپ کی بین الاقوامی ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا، بجائے یہ کہ کانفلکٹ میں جانا. تو اس کے سارے جو ہے نا آبجیکٹیو بہت اچھے، اور 61 جو ہے وہ ہیز بیکم مور سارٹ آف کمرشل ڈسپیوٹس کو حل کرنا، اور تھرو لٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن. یہ ہے تھرو پنچایت، آپ کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ افہام و تفہیم ملکوں کے درمیان، اور دو پنڈا ہی نہیں ملکوں کے درمیان پنچایت. سو ہاں جی ہاں جی جی میں جانا نہیں این ای سی جی. بھائی ایک تو یہ کہ سیز فائر ہمارے نزدیک تو یہ اٹ ول ہولڈ، اور یہ ختم نہیں ہوگی. اگر نئی لڑائی شروع ہوئے تھے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو آن گراؤنڈ سیز فائر کو عمل ہے وہ ان ٹوٹیلٹی 100% عمل ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اس میں کوئی ایسی دونوں سائڈ سے جنہوں نے لڑنا ہے اگر وہی نہیں تیار اور وہ سیز فائر کو وہ آنر کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہاں پولیٹیکل. میں تو خود ہی آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ تو میں بھی پڑھ دو، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اور شاید ان کی مجبوری بن گئی ہے. ان کا الیکشنز آ رہے ہیں آگے، بائی الیکشن آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر بہار میں فارغ ہو گئے تو شاید گورنمنٹ ہی اڑ جائے گی، 40 سیٹیں وہاں. تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم ان کے اندرونی معاملے میں نہیں دخل دینا چاہتے. اور ان کی آپس میں آپ نے دیکھے وہ جو کانگریس کے جو لیڈر ہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ جی یہ اپنا سوارتی محاذ تھے تو پاکستان بالکل چاروں شانے چت کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. وی وانٹ ٹو اسٹک ٹو دی سیز فائر، وی وانٹ ٹو ورک، وی آر ریڈی ٹو انویسٹیگیشن جو پرائم منسٹر کی آفر تھی انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ، اور وی آر ریڈی فار ورکنگ ناٹ اونلی ٹیرر بٹ آل کمپوزٹ ڈائلاگ. جو آپ نے ملاقاتوں کا بتایا کہ ان کی کل UN میں اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، آج وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، ان کی آئی ایم شیور ہل پہ میٹنگز ہمارے سفیر صاحب ارینج کر رہے ہیں. میں خود ٹریول کر رہا تھا اور 2 دن سے جب میں آیا ہوں تو میں بجٹ میں کافی مصروف ہوں. ابھی بھی ہماری نیشنل اکنامک کمیٹی کی میٹنگ ہے جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. کل چونکہ ہم نے پہلے کل تھی، اب چونکہ کل ہمیں وہ ٹریول کرنا پڑا ہے، سعودی عربیہ فائنل ہو گیا، تو اس وجہ سے آج ہم 3 سے 6 وہ میٹنگ ہے، 3 سے 5:30. تو انشاءاللہ بلاول صاحب کی اچھی میٹنگ ہو. تھینک یو جی.